السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 170 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نافع رحمہ اللہ قال ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان لا یقدم مکۃ الا بات بذی طوان حتی یصبح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خادم حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی مکہ آتے تو اس میں داخلے سے پہلے رات ذی طوا میں گزارتے یہاں تک کہ صبح کرتے، وَيَغْتَسِلُ وَيُصَلِّيَ، غسل کرتے اور نماز پڑھتے، فَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا، اور اس کے بعد دن کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوتے، وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا، اور جب مکہ معظمہ سے واپس لوٹتے، مَرَّ بِذِي طُوًا، تو ذی طوا میں، وَبَاتَ بِهَا، ذی طوا میں رات گزارتے، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح کرتے، وَيَذْكُرُ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی کرتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم مکۃ اتی الحجر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے حجر اسود پر آئے، فاستلمہ، اس کا استلام کیا، ثم مشى علی یمینہ، پھر آپ نے داہنی طرف طواف کیا، فرمل ثلاثا ومشى اربعا، جس میں پہلے 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور اس کے بعد 4 چکروں میں آپ اپنی عادتاً رفتار سے چلے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ، استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا یا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ اس کی طرف کر کے اپنے اس ہاتھ ہی کو چوم لینا، بس یہ استلام کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور ہر طواف میں خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور باقی پہلے 3 چکروں میں رمل کیا۔ رمل سے مراد جوانوں کی طرح چلنا، ایسے چلتے ذرا سینہ نکال کر نوجوانوں کی طرح ذرا اکڑ کے چلنا، اور باقی 4 چکر اپنی عادتاً رفتار سے کیے جاتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رمل کیوں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پہلے یہ دیکھ لیں، پھر اگلی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو روایات میں ہے کہ سن 7 ہجری میں جب صحابہ عمرہ کے لیے مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ مدینہ کی آب و ہوا کی خرابی اور بخار وغیرہ نے نا ان لوگوں کو کمزور اور دبلا پتلا کر دیا ہے۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کی چال چلی جائے، تو اس طرح یہ طاقت اور قوت کا مظاہرہ فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فداخل مکہ، مکہ میں داخل ہوئے، فاقبل الی الحجر، پھر حجر اسود کے قریب پہنچ کر فاستلمہ، اس کا استلام کیا، ثم طاف بالبیت، پھر بیت اللہ کا طواف کیا، ثم اتی الصفا، پھر صفا کی طرف آئے، فعلاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچے چڑھ گئے اس پر، حتی ینظر الی البیت، یہاں تک کہ بیت اللہ نظر آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف دیکھنے لگے، کیا مطلب کہ بیت اللہ نظر آنے لگا۔ فرفع یدیہ فجعل یذکر اللہ ما شاء ویدعو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے
اور پھر جتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا آپ اللہ کے ذکر اور دعا میں مشغول رہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ یستلم الرکن بمحجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خمدار چھڑی تھی، اس سے آپ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ جی ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انی اشتکی، کہ مجھے بیماری ہے، مجھے تکلیف ہے بیماری کی۔ فقال طوفی من وراء الناس راکبۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو۔ فطفت، میں نے ایسے طواف کیا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پہلو میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت۔ یقرأ بالطور و کتاب مستور، اور اس میں سورۃ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لا نذکر الا الحج، ہماری زبانوں پر بس حج ہی کا ذکر تھا۔ فلما کنا بصریفہ، یہاں تک کہ جب ہم صرف پر پہنچے، صرف مقام تک، تمست فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، تو میرے وہ دن شروع ہو گئے جو عورتوں کو ہر مہینے آتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ میں بیٹھی رو رہی ہوں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک نفستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تمہارے ماہواری ایام شروع ہو گئے ہیں۔ قلت نعم، میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن ذلك شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ لازم کر دی ہے۔ ففعلی، تم کرتی رہو، ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجی کرتے ہیں بغیر اس کے یہ کہ آپ طواف نہ کرو بیت اللہ کا، حتی تطہری، یہاں تک کہ اس سے پاک صاف ہو جاؤ۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف حول البیت مثل الصلاة الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلمن الا بخیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح عبادت ہے، بس فرق یہ ہے کہ طواف میں تم کو باتیں کرنے کی اجازت ہے، جو کوئی طواف کی حالت میں کسی سے بات کرے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے، لغو، فضول اور ناجائز باتوں سے طواف کو بیکار نہ کیا جائے، ضائع نہ کر بیٹھو۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان مسحہما الحجر الاسود والرکن الیمانی، کہ حجر اسود اور رکن یمانی کفارۃ للخطایا، ان پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ وسمعتہ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من طاف بہذا البیت اسبوعا فاحصاہ کان کعتق رقبۃ، جس نے اللہ کے گھر کا 7 بار طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ وسمعتہ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا یضع قدما ولا یرفع اخرى الا حط اللہ عنہ بها خطیئۃ، کہ آپ فرماتے تھے کہ بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دے گا۔ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، اور ایک نیکی کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے من طاف بہذا البیت اسبوعا، 7 چکر لگانے کے، کہ ایک طواف میں بیت اللہ کے 7 چکر کیے جاتے ہیں، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ پورے 7 طواف جس کے 49 چکر ہوں، اور تیسرا احتمال کہ بلا ناغہ 7 دن تک طواف۔ لیکن بظاہر ان تینوں میں سے پہلا مطلب جو ہے وہ راجح ہے اور اقرب الی الاجر ہے، یعنی ثواب کے بھی بہت زیادہ قریب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامۃ لہ عینان، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی دے کر اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، یبصر بہما، وہ ان دونوں سے دیکھے گا، ولسان ینطق بہ، اور زبان وہ جس سے بولے گا، یشہد علی من استلمہ بحق، وہ جن بندوں نے اس کا استلام کیا ہوگا ان کے حق میں سچی شہادت دے گا۔ حجر اسود عزیز طلبہ دیکھنے میں تو ایک ٹکڑا لگتا ہے، لیکن اس میں ایک روحانیت ہے، اور وہ ہر اس شخص کو پہچانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادب اور محبت کے ساتھ اس کو بلا واسطہ یا بالواسطہ چومتا ہے اور اس کا استلام کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ ان بندوں کے حق میں شہادت دے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھ اس کا استلام کرتے تھے۔ ان عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت عمر، حضرت عابس بن ربیعہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا یقبل الحجر ویقول انی لعالم انک حجر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، ما تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلتک، کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ اس کی تعظیم برحق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کو عظمت حاصل ہے۔ باقی
کوئی بناؤ بگاڑ کا مختار یقین کر کے اگر حجر اسود کی تعظیم کی گئی تو یہ شرک ہے اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔